الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے آگاہ اپنی موت سے بھئی آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی نہیں ذرا محبت سے ہے نہیں آنے والی ہے کسی سے ٹالی جائے گی لیکن کب آئے گی کس حال میں آئے گی کہاں آئے گی جانتے بس اللہ سے دعا کریں اللہ رحم فرمائے اور جب بھی آوے ایمان کی حالت میں آوے اپنی رضا والی آوے اور دعا کرنی چاہیے اللہ روزے کی حالت میں اٹھاوے اور مکہ مدینے کی موت عطا فرمائے آمین آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے
خواہش نہیں، سامان 100 برس کا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 18 جنوری عیسوی 2022 پیٹھن شہر جامع مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کیا بنایا بولو؟ دیکھو، کفر اس کا بدلہ جہنم۔ کفر سنو اور دل کے کانوں سے سنو، کفر اس کا بدلہ۔ تو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کا بدلہ جہنم۔ تو اسلام، ایمان یہ کفر کی ضد ہے، کفر کے مقابلے پر ہے۔ تو تھوڑا سا کفر اس انسان کو جب جہنم میں لے جا سکتا ہے، تو جس کے پاس ایمان ہے چاہے ادنا ہو، جس کے پاس اسلام ہے چاہے تھوڑا ہو، رائی کے دانے کے برابر، لیکن یہ اسلام کہاں لے جائے گا بولو؟ تو جس کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، وہ یقین کریں اس کے پاس جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کون سا سرٹیفکیٹ؟ آپ مجھے یہ بتلاؤ ہم کہاں سے ہیں؟ بولو کہ کہیں اور سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ جنت سے۔ تو واپسی کہاں ہوگی؟ گھر واپسی بولتے ہیں، کہاں ہوگی بولو؟ ایک گھر واپسی تو ہے جنت، ایک گھر واپسی ہے، دوسری گھر واپسی بھی سمجھاؤں۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو انسان آیا کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون سا دین لے کر آئے؟ اسلام۔ کیا لے کر آئے؟ اچھا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورا پیٹرن آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا؟ وہ لہجہ برابر ہے نا؟ ہے نا؟ پورا پیٹرن آدم کی اولاد، پورا بھارت آدم کی اولاد، پورا برطانیہ آدم کی، پورا امریکہ آدم کی، پوری دنیا میں جتنے ہیں سب کس کی اولاد ہے؟ اور آدم کا دین کیا تھا؟ اب جو اسلام سے نکل گئے، سمجھو گھر سے نکل گئے، بہت دور چلے گئے، اور ان کو واپس لانا ہے تو کہاں آنا پڑے گا؟ اسلام ہے تو واپسی ہو جائے گی میری برابر۔ ہم کہتے ہیں گھر واپسی صحیح معنی میں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا حق ادا ہوگا۔ اور ہمارا یقین ہے، کیا یقین ہے؟ کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ بھارت کے ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام جو امن کا ضامن ہے، جو سکون کا ضامن ہے، جو سلامتی کا ضامن ہے، جو بھائی چارے کا ضامن ہے، وہ داخل ہوگا نے بولو محبت سے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔
پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، قرآن کی صدا ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ میرا رب بواسطہ کلام اپنے بندوں کو متنبع کر رہا ہے، بلکہ ایک زبردست پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، اے میرے بندو، قرآن کو، دین کو، اسلام کو میں نے ہی دنیا میں اتارا۔ بولو محبت سے، کس نے اتارا؟ قرآن۔ دین کس نے اتارا؟ اسلام کس نے اتارا؟ رب العالمین ڈنکے کی چوٹ پر قرآن میں فرماتے اے میرے بندو، اس قرآن کو اتارنے والا بھی میں، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی میں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مسلمانوں، میرا آپ کا یقین ہے، جب کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ ارے یقین ہے کہ نہیں؟ کون حفاظت کو آ جائے؟ اللہ۔ کون حفاظت کو آ جائے؟ آج آپ ہمارے یہاں حالات دیکھ رہے ہیں کہ دھرم سنسد کے ناموں پر جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، بھئی ہم مسلمان، اللہ کا شکر ہے، ہم نے شروع سے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک میں امن کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہمارے 20 لاکھ کے ذبح ہونے سے اور شہید ہونے سے اس ملک میں امن ہو جاتا ہو تو انشاءاللہ اس قربانی کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ لیکن ایک مسلمان امن پسند ہے، وہ سلامتی چاہتا ہے۔ اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی۔ کیا ہے اسلام کا معنی؟ سلامتی۔ تو ہم تو پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ تم کو سلامتی چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، بلکہ ماں و بہنوں سے کہتے ہیں عزت چاہیے، عفت و پاک دامنی چاہیے۔ تو اسلام کی چھاؤں میں آئیے، اسلام کی چھاؤں میں اللہ نے یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، اب اس دین کی حفاظت اللہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ روئے زمین پر اس وقت بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ حیران ہوں گے سن کر کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ علینا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے 6 سال کی عمر سے، کتنی عمر؟ 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک حضرت فرماتے ہیں میری کوئی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، فجر نہیں، ظہر، عشاء۔ ہمارے ساتھی تو شوق سے کہتے ہیں مولانا دعا کرنا ظہر، عصر، مغرب ہو رہی،
ابھی عشاء فجر میں پکڑ نہیں آ رہی، شوق سے کہتے، یعنی وہ نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کتنی عمر؟ 6 سال. بولو محبت سے. 6 سال. کیا نہیں گئی؟ تہجد کی نماز. حضرت فرماتے اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ سویا ہوں کمرے میں، آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، تو جیسے آنکھ کھلی، جس کمرے میں سویا ہوں کونے سے رونے کی آواز آ رہی، کوئی رو رہا ہے، تو جدھر سے رونے کی آواز آ رہی میں ادھر گیا، تو کیا دیکھتا ہوں؟ میری ماں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے آنسو بہا رہی ہے. میری ماں آنسو بہا رہی ہے. ابھی میں اپنی والدہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کچھ پوچھوں، اس سے پہلے دوسرے کونے سے چیخ نکلی. کیا نکلی؟ چیخ. ادھر گیا، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو میں دیکھتا ہوں میرے والد بزرگوار حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ زاروں قطار اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. میں آپ کو ساتھ میں گھر کا ماحول بھی بتلاتا ہوں کہ گھر کا ماحول دیکھیں. ماں بھی رو رہی ہے، کس کے سامنے؟ باپ بھی رو رہا ہے، کس کے سامنے؟ تو بیٹا خلیل الرحمان سجاد نعمانی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ میں اپنا دیکھوں، آپ اپنا دیکھو، کیا ہم نے ہماری اولاد کو یہ ماحول دیا؟ اللہ مجھے معاف کرے، آپ کو معاف کرے. آج تو حالت یہ ہے کہ بچہ روتا بھی ہے تو اس کو کھیلنے کو موبائل دیتے ہیں. تو کیا یہ خلیل الرحمان سجاد بنے گا؟ کیا یہ بایزید بنے گا؟ کیا یہ جنید بنے گا؟ ہم خود ہٹ گئے. ظاہر بات ہے جب ماں باپ بھی ہٹ جائے تو اولاد کا کہاں سوال ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے وہاں ایک لطیفہ ہے گجراتی میں اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں. باپ، یہ آپ کے وہاں بر آتا ہے گجرات، اس کو پتے ہوتے بڑے کیا بڑی بر کا درخت تو جانتے ہیں، اس کا جو پھل آتا ہے ایسا گول گول چھوٹا، اس کو ہمارے یہاں گجراتی میں تیتا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تیتا. بر وزن بیٹا. کیا بولتے ہیں؟ تیتا. بر وزن بیٹا. تو ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے کہ بر جیسا تیتا نے باپ جیسا بیٹا. نہیں سمجھے؟ بر جیسا تیتا نے باپ جیسا بیٹا. وہ ایک باغ میں ایک آدمی درخت پہ چڑھا ہے، پھل توڑ رہا ہے. مالی آ گیا، اس کو پکڑا، دیکھا تو بچہ ہے اور بچہ ہو کے چوری کر رہا ہے. تو اس نے نیچے اتارا، نام پوچھا، وہ اس کا بیٹا، تیرے باپ کے پاس لے جاتا ہوں. تو وہ ہنسنے لگا. تو مالی کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کہ ہنستا ہے، کہ تم کہتے باپ کے پاس کا تو باپ اس پہ چڑھا ہے. بڑے ایسے حالت ہوتے ہیں. ایک اور لطیفہ سناؤں. تو میاں بیوی ہے، تو میاں بیوی بیٹھے تھے محبت سے. تو عورت دھیرے سے شوہر کو پوچھتی کہ اللہ نہ کرے بائی چانس میں مر جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ نہیں سمجھ؟ اللہ نہ کرے بائی چانس میں مر جاؤں تو آپ کیا کرو گے؟ شوہر نے کہا
کیا کروں گا، تیرے ساتھ زندگی گزاری، اب تو چلی جائے تو دوسری شادی کرنا اچھا لگتا، بس میں نہیں شادی کروں گا، تیرے انتظار میں رہوں گا کہ جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ تو عورت نے کہا نہیں ایسا لگتا تو نہیں، ایسا لگتا تو مجھے نہیں لگتا کہ 4 مہینے بھی جاوے اور تو صبر کرے۔ کہا پھر کیا کروں، اب میں اکیلا رہ گیا تو کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن فکر مت کر، میں جلدی نہیں کروں گا۔ تو کہ کتنا انتظار کرے گا، تو کہ جب تک تیری قبر کی مٹی گیلی رہے گی وہاں تک شادی نہیں کروں گا، اور جس دن قبر کی مٹی سوکھ جائے گی اس دن دوسرا نکاح کروں گا۔ تو اچھی بات ہے۔ وہ اتفاق سے عورت کا انتقال ہو گیا۔ یہ روزانہ شام کو قبر پہ جاتا ہے اور مٹی دیکھتا ہے کہ آج تو گیلی ہے، روزانہ جا رہا ہے، آج تو گیلی ہے، آج تو گیلی ہے۔ مہینہ نکل گیا، 2 مہینے، 6 مہینے، 2.5 سال نکل گئے، کتنے، لیکن وہ قبر کی مٹی گیلی کی گیلی، وہ سوکھتی نہیں۔ یہ بھی حیران ہے، سب کی سوکھ جاتی ہے، اس کی سوکھ ہی نہیں رہی، جب بھی آؤں پانی ہے، عجیب بات ہے۔ اتفاق سے 2.5 سال کی صبح کو وہ قبرستان میں آ رہا ہے، وقت بدل کے، تو روزانہ شام کو جاتا، آج صبح میں جاتا ہوں۔ صبح میں جب قبرستان پہنچا تو کیا دیکھتا، برادر نسبتی سالے سال قبرستان میں سے ڈول لے کر باہر نکل رہے تھے۔ آپ کے وہاں سالہ ہی بولتے ہیں، برادر نسبتی سالے سال کیا لے کے نکل رہے تھے، بالٹی قبرستان۔ تو اس نے سلام، آپ قبرستان میں کا روزانہ تم، کہ کیوں، وہ بہن کی قبر پہ پانی ڈالنے، باجی بولتے ہیں، باجی کی قبر پہ پانی ڈالنے، تو مٹی نہیں سوکھنے دیتا۔ کہا میں روزانہ ڈالتا، کہ کیوں، کہا باجی جب دنیا چھوڑ کے جا رہی تھی تو میرے کو بلایا اور مجھے وصیت کی کہ دیکھ بھائی ایک خدمت کرنا، روزانہ میری قبر پہ آنا، پانی ڈال کے جانا، مٹی سوکھنے نہیں دینا۔ وہ بیچارہ سر کھجانے لگا اور کیا کہہ رہا، جب زندہ تھی تب بھی پریشان کرتی رہی، مرنے کے بعد بھی کر رہی ہے۔ میں اس پہ سنا رہا تھا کہ ہمیں اپنی اولاد کو جو ماحول دینا چاہیے تھا وہ ہم دے پا رہے نہیں، دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور میں پوچھ رہا ہوں، ابا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ تو جواب کیا ہے، بیٹا سجاد اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے رو، آنسو بہاؤ۔ آج کمی ہے رونے کی، کس کی کمی ہے بولو، رونے کی کمی۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا، جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا، اب اس کو دنیا میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت بولو۔ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے،
ارے اٹھیں گے تہجد میں انشاءاللہ۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں جس مرد کا یا جس عورت کا چہرہ دیکھنا کون پسند کرتا؟ اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پسند کرے، ارے چاہتے نہیں چاہتے۔ ایک نوجوان دن میں 20 مرتبہ آئینے کے سامنے آتا ہے، چہرہ یوں رہے، ارے بھائی آتا نہیں آتا۔ اور اب تو جم کا دور ہے، آدمی کیا کیا آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، اس کو اچھا لگ جاؤں، اس کو اچھا لگ جاؤں، اس کو اچھا لگ جاؤں۔ حالانکہ میرا آپ کا دلی جذبہ یہ ہونا چاہیے کس کو اچھے لگ جائیں؟ اللہ۔ دعا کرو وہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ حضرت فرماتے جس مرد کا جس عورت کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے تہجد میں اٹھاتا ہے۔ کس میں اٹھاتا ہے؟ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں کون کون اٹھے گا ذرا ہاتھ اٹھا لیں، سب اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تہجد پڑھو، پابندی سے پڑھو اور آنسو بہاؤ، اپنے لیے بھی مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، اس بھارت کے امن کے لیے دعائیں مانگو۔ ارے مانگیں گے انشاءاللہ۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، علماء سے پوچھیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ کچھ چاہیے تو رات کے اندھیرے میں اٹھنا، آنسو بہانا ضروری ہے، آنسو بہانا ضروری ہے۔ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، امام بخاری علیہ رحمہ۔ ارے نام سنے نہیں سنے؟ سنے۔ اسماعیل، حضرت اسماعیل امام بخاری 6 سال کی عمر ہے، کتنی؟ یہ بھی 6 سال۔ اور ماں کیا دیکھتی؟ 6 سال کی صبح کو ماں دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی آنکھیں چلی گئی۔ دینا تھے مشکل گھڑی میں اللہ پر یقین کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں انسان مایوس ہوتا ہے اور ہر سہارے سے کٹ جاتا ہے، وہیں اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھتی، 6 سال کی عمر ہے اور 6 سال کی عمر میں بیٹے کی آنکھیں چلی گئی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ اللہ کے سامنے رونے والی، آنسو بہانے والی، اور آپ کی والدہ کا یقین تھا نفع دینے والی ذات بھی اللہ ہے اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی، بولو محبت سے۔ میرا آپ کا یقین ہے اس پوری کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ، اور اس پوری کائنات کو چلانے والا بھی ایک اکیلا اللہ۔ وہ نہ چاہے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ ایک بات اور کو اچانک یاد آئی، برسات کے دنوں میں اور کبھی ٹھنڈی کے دنوں میں یہ جو مچھر ہے، مچھر بولتے کچھ اور بولتے، مچھر، آپ نے دیکھا مچھر کتنے ہو جاتے ہیں، اتنے مچھر، تو حکومت کی طرف سے دوائی چھاپتے ہیں کہ بھئی دوائی ڈالو مچھر ختم ہو جائے، تو رات میں دوائی ڈالے، مچھر گئے، صبح آتے ہیں تو اس سے ڈبل ملتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ارے بھائی ہماری یہاں یہ دوائی ڈالنے والے دوائی ڈال کے چھوٹے سے مچھر کو مار نہیں سکتے،
تو اتنے بڑے میاں بھائی کو کون ماننے والا ہے؟ دیکھو اللہ کا شکر ہے، کوئی سعودی میں رہتا ہو، کوئی مکے میں رہتا ہو، کوئی مدینہ منورہ میں رہتا ہو، کوئی ترکی میں رہتا ہو، مسلمان ہو کر، یہ اتنے فخر کی بات نہیں ہے، لیکن بھارت میں مسلمان ہو کر رہنا میں کہتا ہوں فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، فخر کی بات۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم امن سے، کیسے بولو، ہم سکون سے، ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، ہماری مساجد چل رہی ہیں، ہمارے مکاتب چل رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ارے پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ اللہ کا شکر، کس کا شکر ہے؟ ایک اور بات کو آپ حیران ہوں گے، حضرت مولانا مکی صاحب، نام تو سنے نہیں سنے، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، مطلب میں بیان ہوتا حضرت کا، اور انڈیا کے سفر ہوئے، حضرت ہمارے یہاں بھروچ دارالعلوم ماتلی والا میں بھی تشریف لائے اور دارالعلوم کنتھاڑیا میں بھی تشریف لائے، تو حضرت کنتھاڑیا کے جلسے میں فرمانے لگے کہ میم مکہ سے چلا تو ماتلی والا آیا، میم مکہ سے چلا تو ماتلی والا آیا، اور کعبہ کعبہ سے چلا تو کنتھاڑیا پہنچ گیا، اور پھر بڑے پیارے انداز میں فرمانے لگے پتہ نہیں مکی تجھ سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ اللہ نے تجھے انڈیا بھیجا کہ وہاں کے راستے پر چل تاکہ تھوڑے کچھ گناہ ہے وہ معاف ہو جائے۔ میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے یہاں بات سر ہو کے چلتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک بھی باقی نہیں رکھے گا۔ گاڑی تو کودتی، اندر والا بھی کودتا نہیں کودتا، کتنا اچھلتا ہے، اچھل کود کے آدمی پیٹھن تک پہنچتا ہے تو کیا گناہ باقی رہے گا۔ حضرت مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں، اے ہند کے مسلمانوں، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اے ہند کے مسلمانوں میں تمہیں مبارکبادی دیتا ہوں۔ تو لوگ حیران ہیں کہ حرم میں رہنے والا، مطاف میں بیان کرنے والا بھارت کے مسلمانوں کو مبارکبادی دے رہا، کس بات پر؟ تو حضرت فرماتے ہیں اے ہند کے مسلمانوں، میں تمہیں اس بات پر مبارکبادی دیتا ہوں کہ میں مکے مدینے میں رہ کر دین کا وہ کام نہیں کر سکتا جو تم بھارت میں رہ کر دین کا کام کر رہے ہو۔ الحمدللہ، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بناوے، سکون کا گہوارہ بناوے، اور ہندو مسلم جیسے پہلے محبت سے رہتے تھے اللہ آئندہ بھی ایسے ہی محبت سے رہنے والے بنا دے۔ ارے دعا تو کرتے نہیں کرتے، کریں گے انشاءاللہ۔ بات اس پر چلی کہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہیں سے بات چلی، امام بخاری علیہ رحمۃ کی والدہ رات کے اندھیروں میں آنسو بہانے والی، اس کا یقین نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی، اور وہ چاہے تو ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا، اس کے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ مصلی بچھاتی ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہے، اور رات کے اندھیرے میں سب سوئے ہیں، یہ جاگ رہی ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ لوگ تو سوئے ہو اور میرا بندہ، میری بندی میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر آنسو بہائے۔ الہی مقصود من توئی و رضائی تو، الہی مقصود من توئی و رضائی تو، محبت و معرفت خود بنے۔ یہ نقشبندیہ کا خاص شعر ہے، خاص دعا ہے، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ اس دعا کی برکت ہے۔ الہی
مقصود من تو ہی و رضائے تو، کہ اللہ تو ہی میرا مقصد اور تیری رضا ہی میری مقصد ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ محبت و معرفت خود بدے. اے اللہ جب تو ہی میرا مقصود اور تیری رضا میرا مقصود، تو اب تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں، تو ہی اپنی محبت بھی دے دے، اپنی معرفت بھی دے دے. امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ، اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو اور اپنے اندر بھی ایسی یقین کی دولت پیدا کرو. آج بہت کمی ہے یقین کی، آج بہت کمی ہے یقین کی. اپنے اندر یقین پیدا کرو اور اللہ سے ہونے کا یقین کرنے ڈرنے والی ذات، محبت سے کرنے ڈرنے والی ذات، برسات لانے والی ذات، بیماری لانے والی ذات، اور بیماری آ جائے تو شفا دینے والی ذات، اور مسلمانوں اولاد دینے والی ذات اللہ ہی ہے. کون ہے بولو؟ سب کچھ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ارے یہ یقین پیدا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ، ارے بولو اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے بولو؟ اللہ. امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے آنسو بہا رہی ہے اور اللہ سے ضد کر رہی، اے رب العالمین تو دینے والا اور تیرے جیسا کوئی دینے والا نہیں. اللہ اکبر. اے رب العالمین تو دینے والا، تیرے جیسا کوئی دینے والا نہیں، بس تجھ ہی سے میری ضد ہے. میرے بیٹے کو تو آنکھیں واپس نہ کرے، کون واپس کرنے والا ہے؟ آپ کی والدہ روزانہ رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا کر آنسو بہاتی ہے، اللہ سے ضد کر رہی ہے. آج مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتی. خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، او مائی جا کے دیکھنا اپنے بیٹے کی خبر لے. اللہ نے اس کی آنکھیں واپس کر دیے. اور مسلمانوں، اللہ نے مجھے آپ کو وہ دین دیا ہے کہ بس ہاتھ اٹھاؤ، آنسو بہاؤ، کام بناؤ. دنیا میں کوئی بھی تمہاری نہ سنے، لیکن وہ ایسا رب ہے جب بھی جاؤ ہر وقت سنتا ہے، ہر بار سنتا ہے. کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے. سب منگتے ہیں او داتا، سب منگتے ہیں وہ داتا، مانگ اسی سے شرم نہ کر، اور اس کو سوالی سے ہے پیار، اور اس کو سوالی سے ہے پیار. مانگ اسی سے شام و سحر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر.
تو اس کا ہو کر جی اور جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ 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 کر اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ پر۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے والد نے مجھے یہ کہا، یہیں سے چلے تھے کہ بیٹا سجاد اس کے سامنے نہ رو تو کس کے سامنے رو؟ حضرت فرماتے ہیں اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ جو ملنا ہے کہاں سے؟ اللہ سے، اور جو ملنا ہے رات کے اندھیرے میں آنسو بہانے سے۔ اللہ کا شکر ہے اس دن سے میں نے تہجد کا اہتمام کیا، آج تک میری تہجد کبھی گئی؟ تو آپ تہجد کی برکتیں دیکھ لو۔ اور ہمارا کبھی اٹھ گئے کبھی سو گئے، کبھی تہجد میں جلدی اٹھے تو فجر میں خدا حافظ، اور بھی ساتھیوں سے کہتے بھی ہیں کہ رات کو 2 بجے آنکھ کھل گئی تھی، 2-4 رکعت بھی پڑھا، تسبیحات بھی پڑھا، پھر مصلی پہ آنکھ لگ گئی، کھلی نہیں۔ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ اس طرح بیان کی جائے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات۔ تو تہجد بھی پڑھیں گے اور فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور باقی کیا وہ بھی پڑھیں گے، ارے وہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں؟ ورنہ آپ باہر جا کے کہیں کہ مولانا دھوکہ وعدہ دیے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں اصل مجھے یہ سنانا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس دین کو میں نے اٹھایا اور میں حفاظت کرتا ہوں، تو اللہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ویسے ایک مثال تو میں نے بارہا دی ہے، حضرت جی مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، یہ باطل طاقتیں جو اسکیمیں کر رہی ہیں، پلاننگ کر رہی ہیں کہ دین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائے، کہ ان کی اسکیمیں، ان کے پلاننگ، ان کے منصوبے ایسے ہیں جیسے مکڑی کے جالے۔ کیا ہے مکڑی کے؟ کمزور ہے۔ کیا ہے؟ بس گھر کی عورت نے جھاڑو لیا اور یوں گھمایا تو سارے جالے۔ اللہ کی قدرت کی ایک جھاڑو چلتی ہے اور باطل طاقتوں کی ساری اسکیمیں، چونکہ اللہ نے ٹھان لیا کہ اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، اسلام کو میں اتارا ہوں اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، تو جو چیز اللہ نے ٹھان لی ہے اب اس کو کوئی دنیا سے ختم کر سکتا کوئی ختم نہیں کر، کوئی ختم نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کیسے حفاظت ہوتی؟ کہتے ہیں نجد میں ایک جماعت آئی برطانیہ سے، چند گھوڑے اور چند گھوڑی عورتیں، وہ گئے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے آنے کا مقصد یہ بتلایا کہ ہم کو دیوبند دیکھنا، ندوہ دیکھنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ذمہ داروں نے میرے حوالے کو کیا کہ ان کو مدرسہ دکھاؤ، تو میں ندوے کی درسگاہوں میں ان کو لے کے پھر رہا ہوں، ایک درسگاہ، دوسری، تیسری، اس درسگاہ میں پہنچا جہاں بچے قرآن کریم حفظ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ایک بچے کو میں اٹھایا، کہا سورہ بقرہ پڑھو، تو وہ پڑھنا شروع ہو گئے، پڑھنا شروع ہو گئے۔ کہا بیٹا کہف پڑھو، تو وہاں سے شروع، بیٹا یاسین پڑھو، وہاں سے شروع۔ میں جو بول رہا ہوں وہ قرآن پڑھتا چلا جا رہا، اور قرآن کیسا ہے؟ ارے بولو، آپ کے مہاراشٹر میں تو ماشاءاللہ جو قرآن پر محنت ہوتی ہے، آپ نے بعض جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ بچیاں اسٹیج پر ہیں چھوٹی چھوٹی، اور سامنے والوں کے پاس قرآن ہے،
اور وہ سامنے والے کہتے ہیں کہ بیٹا آیت نمبر 34، تو بچی اسٹیج سے بولتی ہے کہ پارا نمبر یہ ہے اور یہ آیت ہے، اور وہ پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کمپیوٹر کے زمانے میں اللہ نے ایمان والوں کے بچوں کے دماغوں کو کمپیوٹر بنا دیا کہ اس کمپیوٹر کا یہ مصنوعی کمپیوٹر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا چلا جانا، تو وہ گورے منہ میں انگلیاں ڈالے ہوئے تو بولے۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں، واحد قرآن ایک ایسا مذہبی گرنتھ ہے، ایک ایسی مذہبی کتاب ہے کہ جس کے سب سے زیادہ حافظ ہے، ورنہ کسی مذہبی کتاب کا تمہیں حافظ نہیں ملے گا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ہے، باقی کوئی کتاب کے حافظ نہیں، نہ بائبل کے ہیں، نہ انجیل کے ہیں، نہ مہابھارت کے ہیں، نہ رامائن کے ہیں۔ کس کے حافظ ملیں گے؟ قرآن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ پوری دنیا کے لیے ایک کھلا ہوا اللہ کی طرف سے یہ معجزہ اور ایک کھلی ہوئی نشانی ہے کہ جس کو اسلام کی حقانیت کو جاننا ہے وہ قرآن کے قریب آئے، قرآن کو پڑھے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ واقع میں اس زمین پر کوئی مذہب ہے اچھا اور سچا، تو وہ کون سا ہے؟ بولو نہیں، دل سے کہو اس نے ہم پر کرم کیا کہ نہیں؟ وہ اللہ چاہتا تو بیل بجانے والے کے گھر ہم کو پیدا کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا؟ کس نے کرم کر دیا؟ قسم خدا پاک کی، ساری زندگی سجدے میں پیشانی رگڑتے رہے تب بھی اللہ کے اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے کہ اس نے مسلمان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بولو مسلمان۔ اپنے اسلام کا شکر ادا کرتے رہو، اپنے ایمان کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، مسلمان۔ حضرت فرماتے جب وہ بچہ قرآن پڑھتا چلا جانا تو وہ عورتوں میں ایک بڑی عمر کی بوڑھی عورت تھی، اس کی زبان سے نکل گیا OIC۔ کیا نکل گیا؟ OIC۔ اب میں سمجھی، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب میں، حضرت کہتے ہیں میں نے فوراً بچے کو بٹھا دیا، بیٹا بس فوراً کہتے نہیں سمجھاؤ رکھو، کہا نام کیا سمجھی، کیا سمجھی؟ آپ کے جو اندر سے نکلا، اوپر سے تو آپ نے بیان کیا تھا کہ ندوہ دیکھنا دیوبند دیکھنا، لیکن اب یہ اندر کی بات ہے OIC۔ آپ مجھے سمجھا، وہ کیا سمجھے؟ کہا نہیں مولانا آپ اس کو مت چھیڑو، آپ اپنا کام چلاؤ، کہنا اب نہیں، ختم۔ تو وہ عورت کیا کہتی؟ آپ نے مجبور کیا، میں اندر کی بات کہہ رہی ہوں۔ ہم نے دنیا سے اسلام کو مٹانے کے لیے ہزاروں قرآن سمندروں میں بہا دیے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب تک مسلمان کے پاس قرآن ہے اس سے کوئی دین چھین نہیں سکتا، تو ہم نے کوشش کی کہ قرآن ہی کو پانی میں بہا دو تاکہ مسلمان کا اسلام ختم ہو جائے، لیکن ساری کوششوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا، بڑھتا ہی چلا جا رہا، پھیلتا ہی چلا جا رہا، تو ہم مجبور ہو کر انڈیا آئے۔ کہاں آئے؟ تو انڈیا کیوں آئے؟ مکے نہیں گئے، مدینہ نہیں گئے، قطر نہیں گئے، ترکی نہیں گئے، دبئی نہیں گئے، ایران نہیں گئے، کہاں ہے؟ انڈیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اسلام کا کنیکشن ایسا لگتا ہے کہ انڈیا سے، اور ہم نے بہت ریسرچ کیا تو ہم کو معلوم ہوا کہ اس دین کا، اسلام کا سب سے مضبوط کنیکشن دیوبند اور ندوہ ہے، دیوبند اور اللہ ہمیں اپنے اداروں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کبھی کبھی جذبات میں بول لیتے دیوبند کیا چیز ہے، دیوبند کیا چیز ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔
کیا اور ہم کو یہ پتہ چلا کہ اس کا مضبوط کنیکشن یہاں سے ہے، تو ہم سفر کر کے بھارت آئے اور آپ کے ادارے میں آئے تاکہ دیکھیں کہ یہاں ایسی کون سی چیز ہے کہ کوششوں کے باوجود اسلام ختم نہیں ہو رہا۔ آج جب چلتے چلتے اس درسگاہ میں آئے اور اس بچے کے قرآن پڑھنے کو ہم نے سنا تو ہماری آنکھیں کھل گئی کہ جس قوم کے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو، اس قوم سے کوئی اسلام اور دین کو چھین نہیں سکتا ہے۔ پڑھائیں گے بچوں کو قرآن، ناظرہ بھی پڑھاؤ، حافظ بھی بناؤ، اور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق دے۔ آپ حیران ہوں گے اسلام اتنا پھیل رہا، اتنا پھیل رہا، اتنا پھیل رہا کہ برطانیہ میں جو عیسائیوں کے بڑے بڑے چرچ تھے وہ اس وقت مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ چند دنوں پہلے ایک ساتھی نے انگلینڈ سے مجھے میسج ڈالا، وہ میری یہ کلپ سن رہا تھا، انہوں نے میری یہ کلپ سنی کہ برطانیہ میں چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کیا اور فون کر کے کہنے لگے مولانا میں نے آپ کا بیان سنا، بہت خوشی ہوئی، بلکہ میں آپ کو اور خوشی کی بات سناؤں کہ اب تک تو چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے تھے، اس وقت برطانیہ کا یہ حال ہے کہ جو بڑے بڑے شراب خانے ہیں وہ شراب کھانے والے مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی اس کو تم لے لو اور اس کو مسجد بنا دو۔ الحمدللہ، بولو الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ آج جو لوگ بول رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کی زبانوں پر بھی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نہیں آئے تو اللہ ان کی اولادوں کو داخل کرے گا، کن کو داخل کرے گا؟ لیکن ہمارا یقین ہے ہر کچے اور پکے گھر میں کیا داخل ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ بولو محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دوسرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رہنا بے حد سلام کی نورانی صورت، بے حد سلام کی پاکی جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے حد
جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا حضور اب اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس بھیک مانگنے والے کو 4تھی روٹی دے دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی میں کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی